غزوہ شریف شوال المکرم کے اندر ہوا اور شوال جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقریباً ایک پاؤ جو ہے وہ اس مسئلے میں قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، غزوہ احد شریف کے بارے میں مسلمانوں کا کردار بھی بیان فرمایا اور منافقین کا کردار بھی بیان فرمایا۔ جب صحابہ پریشان ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر کافروں کو بھی اس جیسی تکلیف پہنچ چکی، تم کیوں پریشان ہوتے؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا یہ تو دن ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان باریاں مقرر کر رکھی ہیں، کبھی یہ ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ نے یہ میدان احد کے اندر یہ جو مارکہ ہوا ہے اس لیے لگوایا تاکہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کو، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تنگی اور تکابر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تاکہ پہچان کرا دے ایمان والوں، ہم نے اتنا بڑا مارکہ اس لیے لگوایا اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دے، اور واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اور آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نے یہ میدان احد کا جو یہ مارکہ لگوایا اس لیے تاکہ مسلمانوں کو نکھار دے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور کافروں کو مٹا دے۔ حالانکہ صحابہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کافروں کو تاکہ اللہ مٹا دے اس لیے، اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ؟ ولما يعلم الله الذين ام حسبتم ان تدخلوا ولما، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے غازیوں کا امتحان ہی نہیں لیا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ابھی تو تم میں سے اللہ تعالیٰ نے غازیوں کا بھی امتحان نہیں لیا اور صبر کرنے والوں کا بھی امتحان نہیں لیا، ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت۔ جو لبیک کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایت ہی کافی ہے۔ حسبتم ان تدخلوا الجنة، ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اور ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو تم میں سے غازیوں کا اللہ نے امتحان ہی نہیں لیا، یعلم الصابرین، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں یعلم کا معنی پھر آزمائش کر دی، فرمایا ابھی تو تمہارے جو صبر کرنے والے ہیں ان کی اللہ نے آزمائش ہی نہیں کی کہ کتنے صبر کرنے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرمایا اس سے پہلے تم موت کی تمنا کرتے تھے، اب اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو دیکھو، شالا بزدلاں کدی نیند نہ آئے، فرمایا سامنے موت دیکھو آ گئی۔ تو حضرت انس بن نضر پیچھے رہ گئے تھے میدان بدر سے، اور بعد میں کہتے تھے کہ اگر آئندہ اللہ نے مجھے موقع دیا نا پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، ضرور بے ضرور رب دیکھے گا کہ میں پھر کیا کرتا ہوں۔ تو میدان احد میں پھر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن معاذ، یہ سارے حضرات، حضرت انس بن نضر نے دیکھا، فرمایا ابھی کدھر بیٹھے ہو؟ ادھر سے تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ حضرت انس بن نضر پر ہوا میدان احد، باقیوں کی تو پہچان ہو گئی، بھائی یہ حضرت امیر حمزہ کی لاش ہے، یہ حضرت عبداللہ بن جاش کی لاش ہے، حضرت شماس بن عثمان کی لاش ہے، باقیوں کی سب کی پہچان ہو گئی، لیکن حضرت انس بن نضر کا انہوں نے اتنا قیمہ کیا، اتنا ان کو کاٹا تلواروں سے، انج رکھ کے، تو پھر جس طرح ٹوکے نال قیمہ نہیں کرتے اس طرح انہوں نے حضرت انس بن نضر دا قیمہ کیا، تو ٹوکے نال قیمے کوئی شے رہ جاندی بندے، ہر شے انہوں نے ٹک دیتی آپ دی، تو پھر آپ دی تو لاش بھی نہیں سی پہچانی جاتی، صحابہ کہتے ہیں ایک ہی دی لاش ہے جڑی قیمہ بنی ہوئی بالکل ہی، تو آپ کی ہمشیرہ نے پھر پہچان کرائی، انہوں نے کہا ان پوروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔
تو یہ اسلام ہے جس اسلام کی صحابہ نے خدمت کی ہے، اور خدمت زبانی کلامی نہیں کی بلکہ صحابہ نے اپنے عمل سے اسلام کی خدمت کی۔ اس میں میرے آقا و مولا بھی زخمی ہو گئے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے کروڑ بار میری توبہ ہے، لیکن لفظ ایسی ہے کہ حضور زخمی ہوئے۔ حضور کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ میرے آقا و مولا کو بھی لوگوں نے پتھر مارے، پھر حضور کا خون بھی بہہ گیا، اور پھر صحابہ کے جو زخم ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہیں، کتنے زخمی ہوئے صحابہ۔ اور ابھی رات انہوں نے ایسے ہی زخموں کے اندر پٹیاں نہیں باندھی، پٹیاں وہاں کون سے ہسپتال کھلے ہوئے تھے بھائی پٹیاں باندھنی تھی انہوں نے؟ ہاں پٹیاں یہی تھا کہ بھائی کپڑے جلا کر انہوں نے زخموں پر باندھنے تھے، اور کیا۔ پھر آقا و مولا خود اتنے پریشان تھے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ نبی علیہ السلام کو حضور کے غلاموں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مکے والے تو پھر آ رہے ہیں واپس، کہ یار مسلمان تو بڑے قابو آئے تھے، ہم ان کو ایسے چھوڑ کر چلے آئے ہیں، ان کو تو آج سب جو ہے وہ نعوذ باللہ صفایا کر دینا چاہیے تھا۔ تو ان کے ارادے ہیں کہ پھر واپس آئے، مدینہ پاک پر حملہ کرے۔ تو صحابہ کے جسم کٹے ہوئے، زخمی، تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا بھائی وہ مکے والے تو پھر آ رہے ہیں، اب پھر جانا ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے پھر جانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا جی ہم حاضر ہیں۔